कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करता है ना, तो ये बहुत ही एक कड़ी सिचुएशन होती है। एक ऐसी सिचुएशन होती है एक बीवी के लिए कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो रोए या चिल्लाए या वो किसी को बताए या वो क्या करे। तो आज हम ऐसी सिचुएशन के बारे में ही बात करेंगे कि एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को क्यों चीट करता है, तो हम किस तरह से इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, किस तरह से हम अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और इसकी रीज़न क्या होती हैं। क्योंकि एक औरत अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है जब उसे इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि उसके हस्बैंड उसे चीट कर रहे हैं या वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं। सम टाइम कुछ ऐसी मिस्टेक्स जाने अनजाने में हम औरतें भी कर देती हैं जिसकी वजह से हम अपने हस्बैंड के दिल से उतर जाती हैं। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड कभी भी आपको चीट ना करें, कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ना आए, तो आपने उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आपके हस्बैंड आपको चीट कर रहे हैं तो फिर भी आपके लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जी, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। सबसे पहले तो हम औरतों की ऐसी गलतियों के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से शौहर हजरात दूसरी औरत में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती हम औरतों की ये होती है कि हम शादी के बाद जब हम मसरूफ़ हो जाती हैं, डे बाय डे हमारी मसरूफियात जो है बच्चों के बाद बढ़ती जाती हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ना अपने हस्बैंड से दूर होती जाती हैं। हम ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद हमारी लाइफ जो है अब पूरी ज़िंदगी हमें इसी तरह से गुजारनी है कि शौहर से हमने दूर रहना है और बस बच्चों की केयर करनी है, हस्बैंड की केयर करनी है। और जिस तरह से शादी के स्टार्ट में हमारे हस्बैंड को हमारी ज़रूरत थी, अब हमारे हस्बैंड को उस तरह से हमारी ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे पहली और बड़ी गलती होती है हम औरतों की। तो शौहर को हर एज में और हर तरह की सिचुएशन में शौहर हजरात यही चाहते हैं कि उनकी बीवी उनको पहले की तरह वक़्त और तवज्जो दे, और जिस तरह से शादी के स्टार्ट में वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करके खुशी महसूस करती थी और उनके हस्बैंड को भी अच्छा लगता था, तो हस्बैंड यही चाहते हैं कि आज भी उनकी बीवी उसी तरह से उनको वक़्त और तवज्जो दे। और जब हम ख़वातीन की तरफ से हमारे शौहर को वो अटेंशन, वो चीज़ें नहीं मिल रही होती जिस तरह से हम शादी के स्टार्ट में अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजारती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे शौहर हमसे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब उनकी फ़िज़िकल नीड हमारे से पूरी नहीं होती या जो वो अपनी बीवी से चाहते हैं वो चीज़ें उनको नहीं मिलती, तो फिर वो जो है ना दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपनी सब बहनों को यही एडवाइस दूंगी कि शादी को चाहे जितने भी साल आपके हो गए हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हस्बैंड की जो फ़िज़िकल नीड है वो कम हो गई है या वो ख़त्म हो गई है। तो ये चीज़ें ना पूरी ज़िंदगी जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं और इससे ना मियाँ बीवी के रिलेशन में एक डीप कनेक्शन जो होता है ना वो डेवलप होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारी ख़वातीन अपने शौहरों को बहुत शक की नज़र से देखती हैं। हर वक्त उनके ऊपर जो है ना वो शक करती रहती हैं जब वो घर पे आ जाते हैं या वो किसी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रहे हैं या मैसेजेस पे बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ध्यान ज़रूर रखें, नज़र ज़रूर रखें अपने हस्बैंड के ऊपर, लेकिन इतना ज़्यादा उनको इरिटेट ना करें कि उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि उनकी बीवी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रही है। जब आप अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करने लग जाती हैं ना, तो आप ख़ुद ही इस चीज़ का रास्ता खोलती हैं। आपके हस्बैंड के माइंड में ख़ुद ही ये चीज़ आती है कि उनकी बीवी इस वक्त जो है वो ये सोच रही है कि मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ। हर वक्त शौहर को ये कहते रहना कि किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। और कुछ ख़वातीन तो बोल भी देती हैं कि मुझे तो यही लगता है कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, इसीलिए आप घर पे आके भी फ़ोन पे हर वक्त बात करते रहते हैं। तो इस तरह की गलतियां जाने अनजाने में आपने नहीं करनी। कुछ ख़वातीन हस्बैंड को ये ब्लेम भी दे रही होती हैं कि मेरी तो आपकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है, आप घर पे आके भी मुझे वक़्त नहीं देते, आप घर पे आके भी मुझसे बात नहीं करते, आप मुझसे बहुत दूर हो गए हैं, आप अब पहले की तरह के नहीं रहे। तो बज़ाहिर ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हर रोज़ आप इन चीज़ों के बारे में, इन बातों को रिपीट करते रहते हैं ना, तो फिर आपके हस्बैंड इन चीज़ों से इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हर वक्त मेरी बीवी ने मेरा सुकून जो है वो ख़राब किया हुआ है। मतलब मैं उसके साथ लॉयल हूँ, अगर मैं परेशान हूँ, अगर मैं अभी उससे बात नहीं करना चाह रहा, तो भी मेरी वाइफ मुझे यही ब्लेम दे रही है या वो यही थॉट रखती है मेरे बारे में
کہ میں اس کے ساتھ غلط ہوں، تو کیوں نہ پھر میں خود کو ذہنی سکون دینے کے لیے جو ہے وہ کسی اور میں انٹرسٹ لوں۔ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ لائل ہیں تو یو آر سو لکی، اور آپ کو بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ لائل ہی رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کوئی نیگیٹیو تھاٹ آتی بھی ہے یا آپ کوئی نیگیٹیو تھاٹ رکھتی ہیں، کوئی نیگیٹیو انفارمیشن آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں کسی نے دی ہے، تو مے بی کہ اس بندے یا بندی نے آپ کو یہ رانگ انفارمیشن اس لیے دی ہے کہ آپ دونوں کا ریلیشن خراب ہو، تو کبھی بھی آپ نے جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو، جب تک آپ خود اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ نہ لیں کہ واقعی آپ کے ہسبینڈ آپ کو چیٹ کر رہے ہیں، تو تب تک آپ نے کسی بھی قسم کی بات اپنے ہسبینڈ سے نہیں کرنی ہوتی۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میاں بیوی کا رشتہ جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے نا، اور جتنا زیادہ اسے مضبوط بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اتنا ہی کہیں نہ کہیں ہمارا رشتہ نا بہت زیادہ کمزور بھی ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑے خلل پیدا کر سکتی ہیں، تو ہمیں ہر چیز کا جو ہے وہ بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ہمیں اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ایسے الفاظ، ایسے ورڈز اپنے منہ سے نہ نکالیں جو آپ کے ہسبینڈ کو ناگوار گزریں، یا جو ان کو ایسا لگے کہ ان کی بیوی ان کی ڈس رسپیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ جو خواتین اپنے شوہروں کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہیں نا، تو مرد حضرات کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتے کہ ایک عورت جس کی ساری رسپانسبلٹیز اس کے ہسبینڈ پوری کر رہے ہیں، اور اس کی بیوی کا جب دل کرے وہ اپنے ہسبینڈ کو دوسروں کے سامنے یا اس کے گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کرے۔ ٹھیک ہے، جو بھی بات ہے، اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کی کوئی بات ناگوار گزری ہے یا جو بھی اختلاف رائے ہے، تو آپ دونوں بیٹھ کر بات کریں۔ جتنے آپ دونوں اپنی پرابلمز جو ہیں وہ صرف اپنے روم تک رکھیں گے، جو بات آپ دونوں تک رہے گی، آپ کی پرابلمز جو ہیں وہ اتنی جلدی سورٹ آؤٹ ہوں گی، اور اتنی ہی کم سے کم آپ کو اس طرح کی سچویشن فیس کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے لگ جائیں گے نا اپنے ریلیشن کو امپروو کرنے کے لیے یا اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے، تو بلیو می کہ اتنی ہی آپ کے ریلیشن میں جو خلل ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، کیونکہ آپ کی سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آ جاتی ہے ہماری خود کی سیلف کیئر، جسے خواتین شادی کے بعد جو ہے وہ بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیتی۔ ہماری پیاری پیاری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، بس اب ہم نے کس کے لیے بننا سنورنا ہے، اور ایون کہ شادی سے پہلے ہم سبھی خواتین خود کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، بہت زیادہ اپنی سیلف کیئر کرتی ہیں، اور شادی کے بعد یہ سب چیزیں چھوڑ دیتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کو تو پتہ ہے کہ ہماری مصروفیات ہی اتنی ہیں، سسرال کا دھیان رکھنا اور سب کے کام کرنا اور بچوں کو دیکھنا، یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے، تو اتنی زیادہ ذمہ داریوں میں خود کے لیے مجھے وقت نہیں ملتا۔ یا تو کچھ خواتین صاف صاف اپنے ہسبینڈ کو یہ بول دیتی ہیں، اور کیونکہ ہر ہسبینڈ ہی اپنی بیوی سے یہ چیز ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی وائف جو ہے وہ گڈ لکنگ ہو، جو اپنے شوہر کے لیے توجہ کا مرکز بنے۔ لیکن خواتین اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی کہ ہمارے اس طرح کے جو ایکسکیوز ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا یا ہمارے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، یہ چیزیں ہمارے شوہروں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو کام آپ خود کے لیے کریں گی نا اور اپنے ہسبینڈ کے لیے کریں گی، جو توجہ آپ خود کو دیں گی اور اپنے ہسبینڈ کو دیں گی، وہ چیزیں آپ کے ہسبینڈ کو سب سے پہلے نظر آئیں گی۔ ان کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ پورے گھر کی صفائی کرتی ہیں، یا آپ نے پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، یا آپ پورے گھر کے لیے کھانا بناتی ہیں۔ اسی لیے تھوڑا بہت ٹائم نکال کے اپنی سیلف کیئر جو ہے نا اسے ضرور کیا کریں، تاکہ ہسبینڈ کو کسی اور کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ آج کل ایک مرد کا غلط ریلیشن میں انوالو ہونا بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے پیج بنے ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی ویب سائٹ ہیں، بہت ساری ایسی ایپس ہیں جہاں پر سکرولنگ کے وقت آپ کو طرح طرح کی خواتین جو ہیں وہ بنی سوری نظر آتی ہیں، تو پھر مرد حضرات بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بھی ہمیں اسی طرح سے بن سور کے دکھائے۔ جی، تو ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی اگر میں اور اس بارے میں بات کروں گی، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آلریڈی آپ کو چیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے اس چیز کا پروف لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کو پروف نہ مل جائے نا تب تک آپ نے بات نہیں کرنی اپنے ہسبینڈ سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو پروف مل جائے نا تو آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا، بلکہ آپ نے خود اپنے ہسبینڈ سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنی جلدی آپ اس معاملے کو سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گی تو یہ چیزیں اتنی جلدی جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اگر آپ ڈرتی رہیں گی، جھجکتی رہیں گی کہ میں کس طرح سے ہسبینڈ سے بات کروں،
تو پھر ظاہر ہے ان کی جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہے تو وہ انٹرسٹ بھی ان کا دن بہ دن جو ہے اور زیادہ وہاں پہ بڑھتا جائے گا، اور پھر وہاں سے ان کو واپس لانا جو ہے آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اور تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز، آئی کین فیل دس سچویشن اینڈ دس پین، بٹ آپ نے کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں خود کو ہائپر نہیں کرنا، بہت زیادہ آپ نے جو ہے وہ غصے والی پوزیشن میں نہیں آنا۔ آئی نو کہ ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، چلانے کو دل کرتا ہے، چیخنے کو دل کرتا ہے، لیکن آپ جتنی کام رہیں گی نا، آپ اتنی ہی اچھے طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کر پائیں گی۔ اور نیکسٹ چیز کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جانے انجانے میں نے ایسے کیا، یا مجھے کسی میں انٹرسٹ تھا لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں معذرت کرتا ہوں یا میں سوری کرتا ہوں، تو پھر آپ نے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا معاف بھی کر دیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھتی، یا تم اپنا جو ہے وہ ہائیجین کو مینٹین نہیں رکھتی، یا اپنی جو ہے سیلف کیئر نہیں کرتی، تو یہ سب ریزن ہے کہ مجھے تمہارے پاس آنے کا دل نہیں کرتا، تو میں اس لیے جو ہے کسی اور میں انٹرسٹ رکھتا ہوں، تو آپ نے اپنے ہسبینڈ سے سوری کر لینی ہے کہ ٹھیک ہے اگر میری وجہ سے یہ سب معاملات خراب ہوئے ہیں تو میں آئندہ کوشش کروں گی کہ میری طرف سے آپ کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، لیکن پلیز آپ جس طرح سے پہلے میرے ساتھ لائل تھے آپ پھر سے میرے ساتھ جو ہے نا اسی طرح سے لائل ہو جائیں۔ اور ایک غلطی اور جو آپ نے اس طرح کی سچویشن میں نہیں کرنی ہوتی، بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ میں کس طرح سے اپنے ہسبینڈ سے بات کروں، کچھ ڈرتی ہیں اور جھجکتی ہیں، اور کچھ خواتین کہتی ہیں کہ نہیں، غصے کی حالت میں کہہ دیتی ہیں کہ میں تو اس بندے سے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتی، تو میں اس کی جو ہے امی کو بتاؤں گی یا بہن کو بتاؤں گی یا میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی، تو اس طرح سے معاملات نا اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ خود اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، ضرور میری کچھ بہنوں کی آج کی ویڈیو سے ہیلپ ہوئی ہوگی، ان کو کچھ اچھی بات جو ہے وہ سیکھنے کو ملی ہوگی، ان کی کوئی پرابلم جو ہے وہ حل ہوئی ہوگی۔ اپنی طرف سے میں نے بیسٹ کوشش کی ہے اپنی بہنوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے کومنٹس باکس میں پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ سچویشنز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی سچویشنز چل رہی ہیں۔